السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1278 پڑھیں گے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، یعنی اس کی سند کے درست ہونے پر۔ تو ایاکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی یہ لفظ تحذیر کے لیے آتا ہے، ڈرانے کے لیے، کہ اپنے آپ کو بچاؤ کس چیز سے؟ بدگمانی سے۔ تو بدگمانی کو یہاں بہت بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ بدگمانی کیا چیز ہے؟ ظن کے ویسے کئی معنی آتے ہیں اور اس کا معنی عبارت کے لحاظ سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ظن سے مراد حسن ظن بھی ہے، سوء ظن بھی ہے۔ اس کو خیال اور گمان کے معنی میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد جھوٹا گمان ہے کہ جب ایک شخص اپنے دل میں کسی کے بارے میں یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ ایسا ہے، تو پھر وہ اس بات کو اپنے دل کے اندر پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ دوسرے شخص پر جس کے بارے میں وہ ظن کا شکار ہوتا ہے اس پر ایک تہمت کے طور پر بن جاتی ہے۔ تو کسی پر تہمت لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تہمت کا بدلہ قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس پر یعنی معافی مانگنی چاہیے، یہ قابل معافی ہے، بغیر معافی کے یہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی پر تہمت لگانے سے ہر صورت بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا بنانی چاہیے، بد اعتمادی کی فضا سے بچنا چاہیے۔ مشکوک نگاہوں سے کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اچھی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہاں ایک اور بات بھی مفسرین و محدثین نے لکھی ہے، چونکہ یہ ظن، اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بڑی سختی ہے، سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ تو مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ ظن وہ چیز ہے جس میں 1% بھی صداقت نہ ہو۔ اگر ایک شخص کسی سے اپنے متعلق کوئی ایسی بات دیکھ لے، مثلا کسی شخص کو وہ اپنے متعلق دیکھ لے کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور وہ یعنی اس کے متعلق یا تو بری بات کر رہا ہے یا وہ کسی طرح سے بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں اگر وہ کوئی ذہن میں سوچ لے تو وہ بدگمانی نہیں ہے، کیونکہ اس کی چاہے چھوٹی سی ہے ایک بنیاد ضرور ہے۔ اور اگر کچھ بھی اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، کبھی بھی اس کے ہاتھ کوئی دلیل نہیں آئی، اور پھر بھی وہ اس کے متعلق بدگمانی کرے کہ یہ کام اسی کا ہے، لڑائی اسی نے کروائی ہے، نقصان اسی نے کروایا ہے، فلاں بات اسی نے کی ہے یا فلاں نقصان اسی نے کیا ہے، تو وہ ایک بدگمانی اور تہمت ہے۔ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کا کوئی ایک چھوٹا سا ثبوت مل بھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف اتنی سی بات کی ہو، اس سے زیادہ نہ کی ہو، لیکن سوچنے والا تو پھر پہاڑوں جتنی باتیں سوچ لیتا ہے، بڑے بڑے منصوبے اور بڑے بڑے پروگرام کے متعلق وہ سوچ لیتا ہے کہ اس نے بھی یہ بھی اسی نے کیا، یہ بھی اسی نے کیا۔ تو بہرحال ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، حسن ظن کی فضا پیدا کرنی چاہیے اور سوء ظن سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اپنے آپ کو ہمیشہ حسن ظن کے مطابق ہی پیش کیا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کی ذات پر کوئی شک کیا جا سکے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جس طرح ان کا باطن صاف ستھرا تھا، اس طرح وہ اپنا ظاہر بھی صاف رکھتے تھے۔ یہاں یعنی دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں،
ایک یہ ہے کہ جو بدزنی کرنے والا ہے وہ بچے، دوسرا یہ ہے کہ جس کے متعلق کی گئی ہے وہ ایسی حرکات سے بچے کہ دوسروں کو شک نہ ڈالے۔ دونوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، اور اگر دونوں ہی کوشش کریں تو پھر اس گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے، یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، آپ فرماتے تھے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی رعیت عطا فرمائے، یعنی کوئی عہدہ یا حاکمیت عطا فرمائے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، بس اور وہ مرے اس حالت میں، وہ مرے جس دن بھی وہ مرے اس طرح سے کہ وہ اپنی رعایا کی خیانت کرنے والا ہو یا ان کو دھوکہ دینے والا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں اس میں راعی کا لفظ بولا گیا جس کا معنی حاکم، سربراہ یا لوگوں کا امیر مقرر کیے جانا ہے، یعنی اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عہدہ اور مقام دے دیتے ہیں کہ اس کی کچھ رعایا ہے، ان کے کچھ کام اس کے سپرد ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، انصاف کرے، ہمیشہ بے انصافی سے بچے، اور نہ خود بے انصافی کرے نہ وہ اپنے سامنے دوسروں کو بے انصافی کرنے کا موقع دے۔ اسی طرح پھر وہ اپنی رعایا کے لیے ان کے کاموں میں آسانی پیدا کرے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، ان کو مشکلات سے بچائے، مشقت میں نہ ڈالے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ان پر مواخذہ نہ کرے، پکڑ نہ کرے۔ ایسے ہی یعنی ان کے ساتھ درگزر اور معافی کا رویہ اپنائے، اور جہاں تک بھی وہ ان کو سہولت دے سکتا ہے وہ دے۔ اور یہاں ان ساری چیزوں کے حقدار وہ لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کی عزت پہ ڈاکے ڈالتے پھریں، یا چور اور ڈاکو اور اس قسم کے دہشت گرد، ان کے ساتھ نرمی اور اس طرح کی ان کو رعایت دینا یہ رعایا کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ رعایا کا حق چھیننے والی بات ہے۔ حاکم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، برے لوگوں کے اوپر اپنی پکڑ سخت رکھے اور ان کے اوپر وہ ان کو یعنی سزا اور جرمانہ اور باقی سب کچھ، اور ان کو ہٹانے کی کوشش کرے کہ وہ ہر طرح سے جرم کرنے سے باز آ جائیں۔ اب دوسری یہ بات رہی کہ یہ حاکمیت ہے کیا؟ کیا یہ صرف ووٹ حاصل کر کے اسمبلی میں پہنچنے کا نام ہے؟ نہیں، یہ اسمبلی کے سے لے کر گھروں تک یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلاً گھر میں بھی ایک حاکم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورت کو کہا کہ تم اپنے خاوند کے گھر کی حاکمہ ہو، مرد پھر اس سے اوپر حاکم ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر علاقوں کے حاکم ہوتے ہیں، استاد بھی اپنے شاگردوں پر حاکم ہوتا ہے، ایسے ہی دکاندار اپنے ورکروں کے اوپر، کارخانے دار، فیکٹری والا اپنے ورکروں کے اوپر حاکم ہے۔ ایسے ہی ہر شعبے میں یہ حاکمیت اور محکومیت چلتی ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں، تو ان سب کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شعبہ تعلیم ہو یا کاروبار ہو یا گھر ہے یا بازار ہے، یا اسی طرح بے شمار دنیا کے اوپر اس طرح کے معاملے ہیں کہ ایک بندے کے ماتحت دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ اگر وہ برا سلوک کریں گے اور ان کی خیانت کریں گے، ان کے حق ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، یعنی آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا والی بنے، فشق علیہم، پس وہ ان کے اوپر مشکل ڈالے، فشقق علیہ، تو بھی اس کے اوپر مشکل ڈال دے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے ماتحت کے اوپر سختی کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے سختی کرتا ہے۔ یہاں شریعت کے معاملات اور قانون یہاں نہیں، اس زد میں نہیں آئے گا کہ جس طرح کچھ قوانین ہوتے ہیں، مثلاً ہمارے یہاں حکومتوں نے کچھ ٹریفک قوانین بنائے ہوئے ہیں یا اور دیگر ہر محکمے کے اپنے اپنے قوانین ہیں، تو ان قوانین کو ادا کرنے کے لیے عوام کو پابند کرنا یہ منع نہیں کیا گیا۔ یہاں مشقت اور یہ چیز نہیں بیان کی گئی، بلکہ بلا وجہ مشقت ہے یہاں۔ ایسے ہی شریعت کے معاملات میں نرمی کرنے اور سستی کرنے کی یہاں اجازت نہیں دی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شریعت کا معاملہ آ جاتا تھا انتہائی سختی کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک راستے میں صحابہ کرام وضو کر رہے تھے اور پانی بھی کم تھا، وقت بھی تھوڑا تھا، تو صحابہ نے جلدی جلدی وضو کیے جس کی وجہ سے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دور تھے، یعنی رستے میں آ رہے تھے، تو آپ نے دور سے ان کو بہت سخت آواز کے ساتھ کہا کہ ویل للعقاب، ویل للعقاب، کہ خشک ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے افسوس ہے۔ یعنی بڑے سخت لفظوں میں اور بڑی اونچی آواز کے ساتھ ان کو ڈانٹا کہ دیکھو اپنے پیروں کو اچھی طرح سے دھو لو۔ ایسے ہی شریعت کے بہت سے معاملات میں احادیث آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے تھے کہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو سختی سے ڈانٹ دیتے تھے، لیکن دوسری طرف جہاں ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا تھا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے جو مجرم تھے ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا تو آپ نے کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جب آپ فتح مکہ کے موقع پر گئے ہیں تو وہاں بھی آپ نے سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے اس بات کا کہ ایسا شخص جو یعنی بلا وجہ اپنی رعایا پر سختی کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور دوسری طرف رعایا کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی پوری اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اگر رعایا اپنے حکمران کو مجبور کر دے اس بات پر کہ وہ ان پر سختی کرے تو ان کے لیے بھی اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بطور رعایا اور بطور امیر انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا سے سرخرو ہو کر جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری زندگی کا اختتام ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی کسی سے لڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا باہمی طور پر ہو یا جنگ ہو، کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں اپنے مد مقابل کے چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ کسی جانور کے چہرے پر بھی نہ مارا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دوسری یعنی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ چہرہ ہی انسان کے پورے جسم میں سے معزز اور محترم مقام ہے، تو کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے چہرے پر مارے، کیونکہ ایسی صورت میں مارنے والا متکبر بن جاتا ہے، اور جس کے چہرے پر مارا گیا اس کی یعنی اس میں اس کے لیے شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو اس میں اس کی تحقیر ہے، حقارت ہے کہ ایک شخص دوسرے کے منہ کے اوپر مارے، یا بعض لوگ تھوک دیتے ہیں یا چہرے میں نقص نکالتے ہیں کہ فلاں شکل والا اور ایسا، یعنی کسی کی ناک اگر ایسی ویسی ہو یا آنکھیں چھوٹی بڑی ہوں یا کچھ اور، تو اس میں وہ نقص نکالتے ہیں۔ تو ایسا سب کچھ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ چہرے پر
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جب ہمیں منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، اور کسی بھی حکم کی جب نافرمانی کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل توبہ گناہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حدود نافذ کرے تو حد نافذ کرتے وقت بھی چہرے پر نہ مارے، اور اسی طرح جنگ میں قتل کرتے وقت بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے چہرے کو کافر یا مجرم جو قتل ہو رہا ہے اس کا چہرہ نہ بگاڑا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ وعنہ، اور انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ اوصنی، ایک صحابی تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا، آپ نے اس لفظ کو کئی مرتبہ دہرایا اور آپ نے بار بار کہا لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اخرجہ البخاری سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو دراصل غصہ ہی ایک ایسی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے ظلم کر بیٹھتا ہے، یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ غصے کی وجہ سے ہی لوگ ایک دوسرے کے تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ غصہ یہ رحم دلی کے خلاف ہے اور صلہ رحمی کے خلاف ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے بار بار یہ تاکید کی کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ نبی علیہ السلام حکیم الامت تھے، آپ نے جہاں غصہ نہ کرنے کی تاکید کی ہے وہاں اور بھی بہت سے گناہوں کی آپ نے وصیت لوگوں کو کی ہے۔ تو بہرحال جس شخص کی طبیعت وسیلی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اور نبی علیہ السلام نے اس کا علاج یہ ذکر کیا کہ جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، یعنی کوئی ایسے الفاظ پڑھ لو جس کی وجہ سے غصہ چلا جائے۔ اور اس کا ایک بہت اچھا حل یہ بھی ہے کہ جب غصے کی شدت ہو اس وقت کسی سے بات نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ مثلا دو شخصوں کی آپس میں لڑائی ہے، دونوں غصے کی آگ میں لال پیلے ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آمنا سامنا نہ کریں، کچھ وقت ٹھہر جائیں۔ جب کچھ وقت گزر جائے گا، ایک دن 2 دن یا زیادہ، تو خود بخود غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، معاملہ فہمی پیدا ہو جائے گی، یعنی جو اس معاملے کو نبھا رہا ہے اور غصے کی وجہ سے جو پاگل ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں بس ایک ہی ہے کہ میں اس کو ایسے کر دوں ویسے کر دوں، تو یہ ساری کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بہترین علاج ہے کہ جب غصہ ہو تو جس پر غصہ ہے اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نرمی کی اور ٹھنڈک کی دعا بھی کرو۔ وعن خولۃ الانصاریہ، سیدہ خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مال میں سے ناحق دخل اندازی کرتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اعاذنا اللہ من۔ اخرجہ البخاری، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کا مال ناحق لینے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین کے نزدیک اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بیت المال، یعنی ایسی جگہ جہاں صدقات و خیرات اکٹھے کیے جاتے ہیں، وہاں سے ناحق استعمال کرنا، اپنے حق سے بڑھ کر لے لینا۔ اس میں مدارس و مساجد بھی آ جاتی ہیں کہ یہاں جو چندہ اور باقی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو منتظمین اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیں، یعنی دیکھنے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی میں تو تنخواہ نہیں لیتی، اور اندر کھاتے حال یہ ہوتا ہے کہ کئی تنخواہوں کے برابر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو یہ لوگ بھی اسی زد میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی ایسا کرنا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے ایک سوئی بھی لوگوں کے حق میں سے نہیں وصول کرتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں پکڑتے تھے کہ جو بیت المال کی ہو اور نبی علیہ السلام اس میں اپنا حق سمجھ کر استعمال کر لیں، کیونکہ یہ امیر وقت کا حق نہیں ہوتا بلکہ یہ عوام کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک تفصیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح کچھ غریب ہو جاتے ہیں لوگ، یا بچے یتیم ہیں، یا کوئی اور اس طرح کے مجبور لوگ، تو لوگ ان کے ساتھ تعاون شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس تعاون کو اس قدر حاصل کرتے ہیں کہ دینے والوں سے ان کا بجٹ بڑھ جاتا ہے۔ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ صدقہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے ان سے زیادہ اچھی پوزیشن اپنی بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ اسی طرح یعنی ہر مال، مثلاً اگر والدین کا مال ہے تو بچے اس میں سے اتنا زیادہ خرچ کریں کہ ماں باپ کو تنگ کر دیں، اور اسی طرح وہ بیویاں بھی اس میں آ جاتی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ خاوند کا اس قدر خرچ کرواؤ کہ وہ اپنے بہنوں بھائیوں یا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو دیکھیں کہ اس طرح کتنا بڑا گناہ لازم آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں بھائیوں کا حق نہیں دے گا تو وہ یعنی ان کا حق سلب کرنے والا ہوگا، اور دوسرا ایسی عورت جو بے جا خرچ کرواتی ہے وہ مسرفین اور مبذرین کے اندر شامل ہوگی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح اسراف کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اسراف نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی عورتوں کا شمار کہاں ہوگا، یا ایسی اولاد کا شمار کہاں ہوگا جو اپنے والدین کو خرچ کے مسئلے میں تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔